ایک ایسا وظیفہ دینا چاہتا ہوں جو کبھی نہیں دیا، اور وہ وظیفہ بہت کام آنے والا ہے 10 دنوں کے لیے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اگر قبول کر کے شرط توڑ دی تو نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں اس کی ابتدا یوں کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کو عملاً تبدیل کر لیں۔ وظیفہ بعد میں بتاتا ہوں، ابھی یہ شرط بھی نہیں، شرط بھی اس کے بعد آگے آ رہی ہے، مگر یہ اس سے متعلق ہے، شرط کی بنیاد ہے۔ وہی وظیفہ تبدیلی کی ابتدا بن جائے گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا اور ہم نے قبول کر لیا۔ آج کی رات ایک مشق کر لیں تاکہ لا الہ الا اللہ کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح ضرب لگانی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ذکر ہے اللہ اللہ، تو پہلا ذکر ہوگا لا الہ الا اللہ، الا اللہ کی آنکھیں بند کر کے یہاں دل کی طرف سے دائیں کندھے کی طرف لا الہ آپ کھینچ کر لے جائیں گے، دل سے دائیں کندھے کی طرف لا الہ کو لے جائیں گے دائیں کندھے پر، اور پھر سر کو ضرب دے کے الا اللہ کی جو ضرب ہے یہ دل پر واپس لا کے ماریں گے، الا اللہ کی ضرب دل پہ لگائیں گے۔ اس دل کو الا اللہ کی ضربوں سے بیدار بھی کرنا ہے، زندہ بھی کرنا ہے، اور عادی بھی کرنا ہے۔ خاص قسم کے نسل کے طوطے ہوتے ہیں، انہیں کوئی لفظ یاد کراتے رہیں، پڑھاتے رہیں، تو آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے کندھے سرخ ہوتے ہیں تو وہ طوطے بھی بولنے لگ جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں؟ تو دل تو پھر دل ہے، انسان محنت کرے تو طوطا بھی بولنے لگ جاتا ہے، وہی لفظ جو پکا دیا جائے، اور اگر انسان محنت کرے تو دل تو افضل الاعضاء ہے، انسان کے اعضاء میں سب سے افضل عضو ہے، تو یہ بھی جو اس کو پکا دیں یہ پھر اس کو دہرانے لگ جاتا ہے، تو دل بھی پھر ذکر کرتا ہے، دل کو زبان مل جاتی ہے۔ تو الا اللہ کی ضرب دائیں کندھے سے پھر سر کو گھما کے دل پر لگانی ہے، تو آپ کہیں سارے لا الہ الا اللہ۔ یہاں سمجھیں ذکر میں پاکستانی لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، عرب لوگ ناپسند کرتے ہیں پاکستانیوں کے اس طریقے کو، بہت ان کی طبیعت پہ بوجھ گزرتا ہے۔ 3 درجے ہیں ضربوں کے، ہم جب تیز شروع کر دیتے ہیں تو جب شدیں ختم ہو جاتی ہیں اور ضربوں کا لحاظ نہیں رہتا تو ذکر کے آداب خراب ہو جاتے ہیں۔ تو لا پہ مد ہے، یہ مد لازم ہے، اس کو ہر صورت لمبا کرنا ہے۔ یہ بولی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، جب آپ نے اس کی بولی ہی ٹھیک نہ بولی تو دل کو کیا پڑھایا؟ اللہ رسول کی بولی ہے، ان کا نام ہے، تو اگر کوئی کسی کا نام بگاڑ کے بولے تو اس کو اچھا لگتا ہے؟ تو لا کو لمبا کرنا ہے، اس لیے دل سے دائیں کندھے تک کھینچنا ہے۔ ہمیشہ ذکر کرنے والے ان آداب کا خیال رکھیں، دل سے سینے سے لے کر دائیں کندھے تک لا کہنا ہے، جب دائیں کندھے پر پہنچیں تو یہاں آ کر کہنا ہے الہ۔ اب کریں میرے ساتھ لا الہ، ابھی نہیں، آگے نہ چلیں، لا الہ، پھر کہیں لا الہ
کریں لا الہ، آنکھیں بند رکھنی ہیں، آنکھیں بند رکھنی ہیں، بات کو سنیں اور ایک نور کا تصور کرنا ہے کہ اللہ کے ذکر کا نور عرش الہی سے اتر رہا ہے اور آپ کے اوپر بھی اس نور کی بارش ہے، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، اور دل پر اس نور کی بارش ہو رہی ہے، اور اس نور کی بارش سے دل کی سیاہی دھل رہی ہے، اور دھلتے دھلتے دل بھی نور میں نور ہو گیا ہے۔ تو چشم تصور میں دل کو نور بنتے دیکھنا ہے انوار کے ساتھ، چشم تصور میں۔ تو یہ سارا کچھ اس وقت ہوگا کہ جب ذکر کریں گے تو اس میں گم ہوں گے۔ تو جب آپ تیز بھی کریں گے تو یہ مد کا خیال رہنا چاہیے، تیز بھی کریں گے تو تیز میں بھی یہ خیال رہے لا الہ، تیز بھی کریں تو یہ جو تیزی میں مد کا خیال رہے۔ اس کے بعد دائیں کندھے سے سر کو گھما کر دل پر ضرب لگانی ہے، جیسے لوہار ہتھوڑا مارتا ہے، لوہار ہتھوڑا مارتا ہے۔ جب ضرب لگانی ہے تو ضرب ہے الا اللہ۔ اب یہاں تین چیزوں پر غور کرنا ہے۔ پہلے کیا الا اللہ، دو بار آئی نا، الا کہیں الا اللہ، اور پھر آخری جو پیش ہے الا اللہ، اس پیش کو پڑھ کر تب ذکر کا یہ حصہ ختم کرنا ہے۔ وہ جو آخری پیش ہے وہ اس کے اندر ایک خاص فیض اور برکت ہے۔ تو صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، اگر الا اللہ کہا اور وہ رہ گیا تو آپ سمجھیں کہ اس ذکر کا اینڈ رہ گیا۔ تو لوگ جب تیزی سے ذکر کرتے ہیں تو کئی چیزیں اعراب چھوڑ دیتے ہیں، مد چھوڑ دیتے ہیں، شد چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ کرتے کرتے اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، پھر سننے والے کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ اب پڑھیں لا الہ الا اللہ، الا اللہ، نہیں لا الہ، لا الہ الا اللہ، کریں کریں کریں، نہیں میں دیکھ رہا ہوں، سنیں، میں کئی آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں وہ لا تک جا کے تو الہ پر ہی سر لے کے دل تک آ گئے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں، الہ کو کندھے کے اوپر سر ادھر ہو اور الہ یہاں پر کہنا ہے۔ کیا؟ سینے کے وسط سے دل سے دائیں کندھے تک صرف لا چلے گا، یہاں پر جب پہنچیں صرف دائیں کندھے پر یہاں کہنا ہے الہ، ہاکذا نعم ہوا ماہر متخصص، یہاں پر کہنا ہے الہ۔ پھر دل کی طرف سر کو پہلے نہیں لانا، الا اللہ کی سیدھی ضرب لگانی ہے دل پر تیزی سے، اس کو گردش سر کہتے ہیں، گردش سر، ہول ہے راس کا۔ تو آپ اس طرح دھیان کر کے کہیں پڑھیں لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعد ازاں جہاں جہاں اپنے علاقوں میں جائیں اس کیسٹ کو لے کے اس سے مشق کریں تاکہ ذکر آداب ذکر کے ساتھ ہو۔ فضلاء، عمراء، تحریک نمائندگان مشق کریں اور ذکر کو شد و مد کے ساتھ اور پورے صحیح اعراب کے ساتھ کروائیں۔ اچھا، یہ تو لا الہ الا اللہ
کہو گے محمد رسول اللہ ختم کر کے۔ دوسرا ذکر ہے اللہ، یہ جو دل کی جڑ ہے نیچے یہاں سے کھینچنا ہے آنکھیں بند کر کے سینے پر، اللہ اللہ اوپر نہ نہیں، اللہ پر سر اوپر لا کے لا کو پھر دل کی طرف لے جانا ہے، اللہ اللہ بہتر ہے اگر یہ اذکار حلقہ میں کسی گائیڈ کے ساتھ کرائے جائیں تو پورے 10 دن مشق جاری رہے تو پھر یہ عادت بن جائے گی، غلطی نہیں رہے گی۔ اور جب جوش میں آ کے ایک آدمی تیز ہوتا ہے، پھر 2 تیز ہوتے ہیں، پھر تیسرے پھر ردم خراب کر دیتے ہیں، کیا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جب ضربیں الگ الگ ہوتی ہیں تو ضربوں کا یہ ہوتا ہے کہ 10 20 50 100 جب ضرب لگا رہے ہیں تو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کی ضرب سے کام چل جائے، تو ضرب میں مطابقت ہونی چاہیے، ضرب میں مطابقت، ایک ہی وقت پہ ضرب لگے۔ اگر ایسے لوہار بنے کہ اگر 100 لوہار وہ ہتھوڑا مار رہے ہیں تو جب ضرب لگے ہتھوڑے کی تو ایسے لگے کہ ایک ہی ہتھوڑا لگا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، ایسے لگے ہتھوڑے 100 ہوں مگر ضرب جب لگے تو ایسے لگے کہ چوٹ ایک ہی لگی ہے، یعنی اللہ یہ ایک ہی لگے کہ ایک ہی ضرب لگی ہے اور ہوں 100 بندے، اس سے موافقت ہو جاتی ہے کیا؟ اور بہت سے ذکر کرنے والے میرے جیسے بھی ہوں گے جن کا ذکر کسی کام کاج کا بھی نہیں، اور کچھ اچھے بھی ہوں گے کہ جن کا ذکر مالک پسند کرے گا، جن کا ذکر مالک محبوب پسند کر لے گا۔ تو جب اکٹھی ضرب لگے، موافقت ہو، تو اس میں راز یہ ہے کہ اس موافقت میں کسی ایک کی ضرب سے اس حلقے کے 100 کی ضربیں قبول کر لیتا ہے، اور اگر آگے پیچھے ہو گئیں تو آپ تو خود موافقت سے بچھڑ گئے، پھر ہر کوئی اپنی ضرب کا ذمہ دار خود ہے۔ اب یہ جو بات میں نے کی یہ تصوف اور روحانیت میں حدیث نبوی پر قیاس کر کے کی، کیا یہ تصوف اور سلوک کے باب میں حدیث نبوی پر قیاس کیا۔ جب آپ لا الہ الا اللہ جب ایک ہو کے ضرب چل رہی ہوگی تو آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کے خیال میں 100 200 500 1000 آدمی ضرب لگا رہے ہیں، نہیں، ہزاروں لاکھوں فرشتے بھی آپ کے ساتھ شامل ذکر ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ فرشتے شامل ذکر ہیں، یہ حق ہے، اور جس طرز کا ذکر آپ شروع کرتے ہیں اسی طرز کا فرشتے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ ضرب آگے پیچھے کر لیتے ہیں تو فرشتوں کی ضرب کے ساتھ بھی موافقت نہیں رہتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ جب نماز پڑھیں اور امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو پھر وہ آمین کہے، امام بھی کہتا ہے اور مقتدی بھی کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عین اس وقت کل ملائکہ جو آپ کی نماز میں حاضر ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری آمین اور ملائکہ کی آمین میں موافقت ہو گئی تو تمہارا کام ہو گیا۔ ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اور آمین کا معنی ہے ایسے اللہ ایسے ہی کر دے، کیا ایسے ہی کر دے۔ اور اللہ کی بارگاہ سے عرش الہی سے بھی ندا آتی ہے آمین ایسے ہی ہو جائے۔ تو جب مقتدیوں کی اور فرشتوں کی آمین مل جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہیں مغفرت ہو جاتی ہے۔ موافقت ہو جائے تو
مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کا مجلس ذکر میں شد و مد اور اعراب اور ضرب میں اگر موافقت رہے گی، جہاں ایک آدمی کا ردم ٹوٹے چپ کر جائے، یا دوسرا اس کے گھٹنوں کو دبا کے فوری چپ کرا دے اور وہ پھر اس ردم میں دوبارہ لے میں اسی میں شامل ہو جائے۔ جب سیلاب آتا ہے، سیلاب، تو اگر پانی آگے پیچھے ہو کے آنے لگ جائے تو کبھی کوئی بند ٹوٹتا ہے؟ میری بات آپ سمجھے نا؟ بھئی اتنے لاکھ کیوبک پانی آ گیا، 100 کیوبک آگے آ جائے، دوسرا کیوبک پھر اس کے پیچھے، پھر اس کے آگے پیچھے آتا جائے، گزرتا جائے، تو وہ سارے پانی کی تقسیم ہو جائے، تفرق ہو جائے، اور تفرق کے ساتھ پانی گزرتا رہے تو کبھی کوئی بند ٹوٹتا ہے؟ جی، تفرق ہو جائے تو بند نہیں ٹوٹتے۔ اور اگر آپ ذکر میں تفرق کر دیں گے تو دلوں کے بند کیسے ٹوٹیں گے؟ دلوں کے بند میں یکلخت سیلاب کی طاقت کے ساتھ جب ضرب لگے گی، 100 200 400 1000 آدمی جتنے بھی حلقہ ذکر میں ہیں، تو دلوں کے بند ٹوٹ جائیں گے۔ اور جب آگے پیچھے ہو جائیں گے تو زور بکھر گیا، موافقت نہ رہی، کیا؟ تو موافقت نہ رہی تو مغفرت کے بھی سبیل نہ رہی۔ لہٰذا اس موافقت میں بہت سارے راز ہیں۔ نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے سبق یہی دیا ہے۔ ہر کوئی نماز تو اپنی پڑھ رہا ہے، مثلا اکیلا، مگر کسی کو یہ اجازت نہیں دی اکیلے نماز پڑھتے ہوئے وہ یوں کہے ایاک اعبد و ایاک استعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں، حالانکہ آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اکیلا پڑھے یا مل کر پڑھے، حکم سورہ فاتحہ میں ہے، کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پڑھ اکیلا رہا ہے مصلی پر، دوسرا شخص نہیں ہے، مگر کہنا ہے اس نے نعبد و نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پڑھنے والا تو میں ہے، اور کہہ رہا ہے ہم۔ میری بات سمجھیں؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت میں حکم یہ ہے کہ میں کو ہم میں ضم کر دو، میں کو ہم میں ضم کر دو، کسی کی میں نہ رہے، کسی کی میں نہ رہے۔ اب ہیں وہ اکیلا، ہم تو نہیں ہیں، باقی لوگ تو اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، مگر وہ کہے جا رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اب اس ہم میں کون شامل ہوا؟ وہ جتنے عبادت کرنے والے ہیں وہ سارے شامل ہو گئے۔ اگر اس کی قبول نہیں تو اس کی ہو جائے گی، ان 10 کی قبول نہیں ہے، ان کے کمزوریاں ہیں، تو 11ویں کی قبول ہو جائے گی۔ اگر اس نے ہر ایک نے میں کہا تو ہر ایک کی تنہا یا قبول ہوگی یا رد ہوگی، اور اگر ہر ایک نے ہم کہا تو ہم میں سے جس ایک کی بھی قبول ہوئی وہ ہم سارے کے سارے لے کے پار ہو جائے گا۔ چونکہ جو ماڑے تھے انہوں نے بھی میں تو مٹا دیا، تو جب ہر کوئی میں مٹا کے عبادت کر رہا ہے اور ہم میں ضم ہے، تو ان میں سے جس کی بھی ہوئی قبول، تو اس نے میں تو کہا نہیں تھا، کیا کہا تھا؟ ہم۔ تو اس ایک نے بھی ہم کہا تھا اور ہر ایک نے ہم کہا تھا، تو جب اس کی قبول ہوگی تو سارے ہم کی قبول ہو جائے گی۔ تو جب سارے ہم ہو کے چلیں گے تو کوئی غم بھی نہیں رہے گا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ پاک نے تفرق مٹایا ہے، تفرق مٹایا ہے کہ میں نہ کہو سو میں نہ کہو، اور ذکر میں نہ کرو، نہ کہو نہ کرو۔ تو جب کوئی اس ردم سے، ردم ہے ہم کا بہاؤ، اجتماعی بہاؤ، جب کوئی اس ردم سے علیحدہ ہو جائے تو اکٹھی اجتماعی ضرب قافلہ ہے، قافلہ ہے، اس میں گم ہو کے چلو۔ آقا نے فرمایا جو قافلے کے ساتھ چلا بخشا گیا، جو گم ہو گیا شیطان کے پاس پھنس گیا۔ تو اپنی آواز بھی قافلے سے جدا نہ کرو، کیا؟ آواز بھی قافلے سے جدا نہ کرو، یہ آداب ذکر میں سے ہے۔ بعض لوگ آپ سے پوچھیں کہ اپنی اپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھا کریں، آپ سارے ملک سے سفر کر کے جامع المنہاج کیوں جاتے ہیں؟
تو انہیں کہیں جامع المنہاج سب اس لیے جاتے ہیں، اپنی مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھیں تو قبول ہے، مگر وہاں میں کو ہم میں گم کرنے جاتے ہیں۔ میں کو اس جگہ جہاں ہزار آدمی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنے اللہ کے پیارے ہوں گے، کتنے پیارے ہوں گے، کتنے دھدکارے ہوں گے۔ تو دھدکارے اور پیارے سب جب مل کر بیٹھیں گے تو سب کے بارے نہارے ہو جائیں گے، سمجھیں؟ دیکھیے نا، دھدکارے بھی بیٹھے ہیں اور اس کے پیارے بھی بیٹھے ہیں، مل کر عبادت کر رہے ہیں، مل کر تسبیح کر رہے ہیں، مل کر ذکر کر رہے ہیں، اور ایسا مل کر کہ آواز اور ردم بھی الگ نہیں ہونے دیتے، مد بھی اکٹھی کرتے ہیں، شد بھی اکٹھی کرتے ہیں، ضرب بھی اکٹھی لگاتے ہیں، سوتے بھی ایک وقت پر ہیں، اٹھتے بھی ایک وقت پر ہیں، حلقہ بھی ایک وقت پر کرتے ہیں، الگ الگ ہر کوئی میں یہ بکریوں کا کام ہے، ہر کوئی الگ الگ میں نہیں کرتا۔ تو جب ہزار آدمی سب کچھ مل کے کر رہے ہیں، تو جب ہر ایک نے ہم کی لے الاپی ہے تو اس میں سے جس کا بھی قبول ہوگا تو ہزار کا قبول ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی یہ عادت نہیں، اس لیے تو اس نے ہم پہ لگایا ہے کہ کہو ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ سخیوں کا یہ وتیرہ نہیں کہ سارے اکٹھے پیش کریں، اکٹھے سارے پیش کریں اور وہ ان میں سے ایک چن لے اور باقی رد کر دے۔ کریموں کا یہ شیوا نہیں، الگ الگ پیش کریں گے تو اس کی مرضی کس کی لے لے اور کس کی چھوڑ دے، اور جب کوئی اپنی اپنی پلیٹ الگ رکھے گا ہی نہیں، اپنا اپنا برتن الگ رکھے گا ہی نہیں، سارے ہی لا کے ایک ہی دیگ میں ڈال دیں گے اور سارے ہی لا کے ایک ہی پیالے میں اور ایک ہی تھال میں ڈال دیں گے، اور وہ تھال اکٹھا پیش ہوگا، تو سخی کا شیوا نہیں، وہ کہے گا اس میں ماڑے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، دھدکارے بھی ہیں، پیارے بھی ہیں۔ جب سارے مل کر پیش کر رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ اپنے پیاروں کا چن لوں اور بقیہ کو چھوڑ دوں، وہ پیاروں کے صدقے دھدکاروں کا بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا سب کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، تو سمجھا کریں بیٹھنا ہو اکٹھا، اس لیے حج کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، چونکہ ساری امت جمع ہو جاتی ہے۔ کیا بولیے نا، نماز باجماعت کا درجہ اکیلے پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس اکیلے نے میں کر کے پڑھی اور یہاں 2-4 صفیں اکٹھی ہو کے پیش کر رہے ہیں، تو 27 گنا بڑھ گیا۔ جمعہ کا درجہ پنجگانہ باجماعت نماز سے زیادہ ہے، کہ پنجگانہ نماز میں تو 50-100 جمع ہوئے، جمعے میں ہزاروں جمع ہو گئے۔ تو دیکھیے ایک شریعت کا قاعدہ یہ ہے، جوں لوگ بڑھتے جائیں تو درجہ اور قبولیت بڑھتی جاتی ہے۔ عید کا درجہ سب سے بڑھ گیا اور حج کا درجہ اس لیے بڑھ گیا کہ ساری امت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جو پہلے کبھی نہیں بتائی۔ غالب امکان ہے کیا کہ یہ جو 7 اسماء الہیہ ہیں، ان میں اسم اعظم بھی ہے، بس اتنی بات بتا۔ کیا اس میں اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم اللہ کا وہ اسم ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس اسم اعظم کے ذکر سے کوئی دعا اور مراد مانگی جائے تو وہ پوری ہو جاتی ہے، مراد نہیں۔ غالب امکان یہ ہے کہ یہ جو 7 اسماء الہیہ ان میں اسم اعظم ہے، بس اتنی بات بتاتا ہوں، پہلے تو یہ بات کبھی نہیں کہی جی، آج آپ کو اس طرف متوجہ کر دیا۔ جیسے اللہ نے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر چھپا رکھی ہے نا، سمجھیں ان 7 ناموں میں اسم اعظم چھپایا ہے۔ اب آپ کی محنت ہے، کر لیں، جو ان کا ذکر پورا کر لے گا تو اسم اعظم خود بخود اس میں آ جائے گا۔ ایک تو یہ ذکر ہے، اس کے اوقات اس طرح کر لیں آسانی کے لیے کہ اس کو 6 دنوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلے دن لا الہ الا اللہ کا کریں، صرف تسبیح، 12 تسبیحات کریں تو 2 گھنٹے لگے، 12 تسبیحات پر 2 گھنٹے لگے۔
تو 12 تسبیحات کا مطلب ہے 1200 مرتبہ ہوا جی۔ تو 12 تسبیحات کر لیں ہر ذکر کی روزانہ، مطلب ہے پہلے دن صرف لا الہ الا اللہ، کیا اس کی 12 تسبیحات کر لیں گے۔ ہر نماز کے بعد 2 کر لیں، عشاء کے بعد نہیں کریں گے، پھر جب تراویح سے فارغ ہوں پھر درس ہوگا تو پچھلی رات 4 کر لیں، 4 نمازوں کے بعد 2 بار کر لیں، یا ایک ہی جگہ مجلس میں بنا کے 2 گھنٹے کر لیں، اس کا نظام وضع کر لیں، تو گویا کم سے کم 10 تسبیحات یا 12، کیا کم سے کم 10 یعنی 1000 مرتبہ یا 1200 مرتبہ ایک ذکر۔ اگلے دن اللہ کا کریں، اگلے دن اللہ، اس کا 20 تسبیحات کر لیں، اللہ کی لا الہ الا اللہ کی 10 کر لیں پہلے دن، کیا دوسرے دن دوسرا ذکر کر لیں اللہ، اس کا کم سے کم عدد وہی 10 تسبیح رہے گا، اور کوئی بڑھا سکے 15 سے 20 کر لے تو اس کی مرضی ہے۔ پھر تیسرے دن اللہ دل میں کریں، ہلکے میں کریں تو ذکر بالجہر کر لیں، اس کا معمول آپ بنا لیں۔ ایک ٹائم اگر حلقات میں کرنا ہو تو پھر کوئی ٹائم ایک مقرر ہو، افطار سے پہلے اچھا وقت ہے، اگر عصر کے وقت فارغ ہو کے افطار سے پہلے کریں تو اپنے حلقات میں اجتماعی طور پہ کریں، اچھا وقت ہے۔ اور افطار سے پہلے ذکر کا بڑا اعلیٰ وقت ہے، بہت قبول ہوتا ہے، بہت قبول ہوتا ہے۔ افطار سے پہلا ذکر، عصر کے بعد افطار سے پہلے ذکر بڑا قبول ہوتا ہے، وہ بہت قیمتی اعلیٰ وقت ہے، کیونکہ افطار جو ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ افطار کرنے والے کے لیے 2 مبارکبادیاں ہیں، ایک اس کو فرحت افطار ہے، جب وہ افطار کرتا ہے تو افطار کی فرحت افطار ہے، دوسری لذت دیدار ہے، 2 مبارکبادیاں ہیں۔ تو یہ افطار صائم کے لیے بڑی خاص خوشخبری، وہ جو عصر کے بعد کے لمحے ہیں اجتماعی ذکر کے لیے، اور ذکر کو ختم کر کے آخری 5 منٹ دعا کے لیے، آخری 5-7 منٹ دعا کے لیے۔ دوسرے دن اسی وقت مقرر کر لیں اللہ کا، کچھ ذکر آگے پیچھے اوقات آپ بنا لیں، مگر جو حصہ رہ جائے اس ٹائم پہ کر لیں۔ تیسرے دن اللہ، چوتھے دن یا حق یا حی، اس طرح 10 تسبیحات سے لے کر 20 تک 10 کر لیں، کم سے کم دے رہا ہوں چونکہ میں درود پاک دینا چاہتا ہوں۔ 5ویں دن یا حیو یا قیوم، اور 6ٹھے دن یا جبارو یا قہار۔ یہ 27ویں کی رات تک آپ کا ورد مکمل ہو جائے گا، 27ویں کی رات تک ورد، 6 دن میں باری باری ایک ایک ذکر۔ سمجھ آ گئی اچھی طرح؟ علاوہ اس کے ہر روز آپ میں سے ہر شخص بقایا جو اذکار ہیں سارے، ان میں صرف 3 چیزوں پر اور توجہ دیں۔ اگر ہو سکے تو 24 گھنٹے میں 2000 سے لے کر 5000 تک درود پاک پڑھے ہر شخص۔ آدھے گھنٹے میں 500 مرتبہ درود ہوتا ہے، اور 1 گھنٹے میں 1000۔ 5 گھنٹے لگائیں درود پاک پر۔ اس لیے میں نے کہا اس ذکر کو بے شک 1000 مرتبہ کر لیں، یعنی 10 تسبیحات کر لیں، کافی ہے۔ کیا 10 تسبیحات کر لیں کافی ہے۔ اور اس اعتکاف میں اس سال سے آن ورڈ 5000 مرتبہ ہر معتکف اور معتکفہ، مرد حضرات بھی اور خواتین، 5000 مرتبہ یومیہ درود پاک ہے 10 دن اعتکاف کے۔ گویا 10 دن میں وہ 50,000 درود پاک ختم کر کے اٹھے۔ تو 2 افراد کا 10 دن میں 1,00,000 ہو گیا، 2 افراد کا مل کر 10 دن میں 1,00,000 ہو گیا۔ اس کے اوقات آپ پر چھوڑے ہیں
آہستہ آواز سے کرنا ہے۔ 24 گھنٹے میں سونے کے اوقات اور نمازوں کے اوقات، اجتماعی حلقہ جات تربیت کے اوقات نکال کر باقی اوقات میں تقسیم کر لیں۔ بس پڑھنے کے لیے یہ 2 وظیفے ہیں، 5000 بار درود شریف اور 1000 مرتبہ یعنی 10 تسبیحاں 6 دنوں کے لیے ان کی۔ جب آخری 3 دن آ جائیں گے تو اس میں پھر سارا وقت درود شریف پہ لگوا دوں گا۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید، وہ آپ اگر ایک پارہ پڑھ سکیں آدھے گھنٹے میں پڑھا جاتا ہے، کچھ لوگ 20 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ آدھا پارہ پڑھ سکیں، جو نہیں پڑھ سکتے تو وہ قاری صاحب کو نماز تراویح میں سن لیتے ہیں تو ان کا سماع قرآن ان کا بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر جو کوئی اور کم رفتار سے پڑھنے والا ہے، بے شک ایک پاؤ پڑھ لے، کیا 15 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ آہستہ پڑھنے والے کے لیے بھی 15 منٹ ایک پاؤ پڑھ لے قرآن مجید کی تلاوت یومیہ، ٹھیک ہو گئی۔ اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اگر اس کو کسی کو یہ نہیں آتا تو پھر جو عام لوگوں کو آتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ روزانہ بس استغفار۔ کم سے کم ایک ربع یعنی ایک چوتھائی، جس کو آپ پاؤ کہتے ہیں، ایک پارے کا ایک پاؤ قرآن مجید کی تلاوت، اور وہ تلاوت ترجمہ عرفان القرآن کے ساتھ، بے شک اس سے بھی آدھا کر لیں، بے شک اس سے بھی آدھا کر لیں، 3 رکوع کر لیں، مگر ایک پاؤ کریں۔ اگر یکسوئی ٹوٹے 2-3 رکوع کے بعد چھوڑ دیں، اگر یکسوئی رہے تو ایک پاؤ کریں مگر ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں اور سمجھیں۔ اس سال سے یہ لازم کر رہا ہوں، اور ہر رفیق کے لیے، ہر معتکف کے لیے یہاں اور ہر رفیق کے لیے واجب ہے کہ وہ عرفان القرآن ساری زندگی قرآن مجید کی تلاوت ما ترجمہ کرے۔ اور اگر وہ کم سے کم ایک رکوع بھی با ترجمہ روز پڑھے تو کل کتنے رکوعات ہیں قرآن مجید کے؟ ٹوٹل 540 رکوعات ہیں جی۔ تو کبھی چھٹی کے دن 2 رکوع کر لیے، کبھی 3 کر لیے، تو باقی دنوں میں 1 چلا، تو سال میں 1 مرتبہ ترجمہ قرآن کے ساتھ قرآن مجید کو ختم کرنا ہے۔ تو زیادہ بھاری کام تو نہیں دیا نا، زیادہ بھاری کام تو نہیں دیا۔ ہر سال 1 ختم یہاں آنے سے پہلے قرآن مجید کا ما ترجمہ عرفان القرآن کر کے آنا ہے۔ یہ آپ کے لیے لازمی قرار دے رہا ہوں، ہر سال جب یہاں آئیں ہر سال جب یہاں آئیں تو قرآن مجید کا ایک ختم تلاوت کا ما ترجمہ عرفان القرآن ایک ختم کر کے آئیں ہر سال۔ اور جو رفقا نہیں آئے ان تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے، عورتیں، مرد، نوجوان، بچے، بچیاں، ہر شخص 1 سال میں 1 ختم قرآن ما ترجمہ عرفان القرآن کرے۔ الاقل 1 رکوع کم سے کم یومیہ، تو چونکہ 360 دنوں میں ختم کرنا ہے، لہٰذا چھٹی کے دن 2-3 رکوع کر لیا، پاؤ کر لیا، وہ پھر ہفتے کو کور کر لے گا۔ اس طرح ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو سال میں مکمل ہو جائے گا۔ چھٹی کے دن پاؤ کر لیا ترجمے کے ساتھ، اور باقی کام کے دنوں میں 1 رکوع یومیہ، تو یہ سال میں ختم قرآن مکمل ہو جائے گا ما ترجمہ۔ اور اس دوران بھی یہاں عرفان القرآن کے ترجمے کے ساتھ 1 رکوع پڑھیں، مگر چونکہ یہاں اعتکاف میں ہیں، ہو سکے تو ہر شخص 1 پاؤ پڑھے، ہر شخص 1 ربع، تو 10 دنوں میں آپ کے 2.5-3 پارے ہی بننے ہیں۔ جہاں سے چاہے پڑھیں، آپ کی اجازت ہے، شروع سے پڑھیں، درمیان سے پڑھیں، آخر میں پڑھیں۔ 2.5 پارے بن جانے ہیں 10 دنوں میں، تو کم سے کم 2-2.5 پارے ما ترجمہ قرآن مجید ہر کوئی اپنا لے اور پڑھ کر جائے، اور پھر وہ جاری رکھے۔ اور اگر سورہ بقرہ سے الحمد سے شروع کر دیں
تو یہ 10 دنوں میں جتنا ہو جائے تو اگلے سال کے لیے جاری رہے، پھر وہیں سے آگے جاری رہے، ہر شخص الحمد اور سورہ بقرہ سے شروع کر دے اور اگلے سال تک ختم قرآن مجید کا مکمل ہو جائے، پھر اعتکاف کے یا رمضان المبارک میں شروع کر کے آئیں، اس میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور اعتکاف میں اور زیادہ کر لیں اور اگلے سال تک پھر ختم شریف مکمل ہو جائے۔ یہ 10 دنوں کے آپ کو اوراد بتا دیے۔ اب اس میں نے ایک لفظ بولا کہ ایک ایسا وظیفہ آج آپ کو اس مرتبہ دے رہا ہوں جو پہلے کبھی نہیں دیا، مگر وہ اس شرط پہ دیتا ہوں، وہ آپ کی مرضی کا سودا ہے، اگر شرط قبول کریں تو دیتا ہوں، نہ قبول کریں تو نہیں دیتا، جو دے دیے یہی کافی ہے۔ ایک ایسا وظیفہ دینا چاہتا ہوں جو کبھی نہیں دیا، اور وہ وظیفہ بہت کام آنے والا ہے 10 دنوں کے لیے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اگر قبول کر کے شرط توڑ دی تو نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں اس کی ابتدا یوں کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کو عملاً تبدیل کر لیں۔ وظیفہ بعد میں بتاتا ہوں، ابھی یہ شرط بھی نہیں، شرط بھی اس کے بعد آگے آ رہی ہے، مگر یہ اس سے متعلق ہے، شرط کی بنیاد ہے۔ ہماری زندگیاں کتنی گزر چکی ہیں، آپ میں سے کوئی شخص ہے جو یہ گارنٹی رکھتا ہو کہ میں نے اتنے سال اور جینا ہے؟ کوئی ہے جی؟ نوجوانوں کے پاس گارنٹی ہے کہ میں چونکہ نوجوان ہوں تو ابھی تو بڑی عمر ہے گارنٹی؟ چھوٹی عمر والوں کے پاس گارنٹی ہے جی؟ اور جو میری عمر کو پہنچ گئے ہیں یا کم و بیش ہیں نیچے اوپر، ان کے پاس ہے؟ کسی کے پاس ہے جی؟ جب کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں انتظار کس کا ہے؟ تاخیر کیوں ہے؟ سال ہاں سال گزر گئے، ویسے کہ ویسے تاخیر کیوں ہے؟ اور جب اچانک بلاوا آ جائے گا اس وقت انسان مہلت مانگے گا تو مہلت نہیں دی جائے گی، مہلت مانگے گا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے مہلت وہی ہے جو اس وقت موجود ہے، مہلت وہی ہے جو بولیے اس وقت موجود ہے، کل کی کچھ خبر نہیں ہے۔ لہذا تبدیلی شروع کرنے میں نہ تاخیر کی گنجائش ہے نہ انتظار کی گنجائش ہے۔ کل میں بات ایک آپ کو اشارتاً سمجھاؤں گا۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ اٹھیں گے، گروہ در گروہ ہوں گے، گروہ در گروہ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ تعالیٰ کا نظام قیامت کے دن ایسے ہوگا، وہ قیامت کے دن کے لیے فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کے جتھے ہوں گے، گروہ ہوں گے، لوگوں کے گروہ ہوں گے، بڑے بڑی جماعتیں ہوں گی، بڑے بڑے گروہ ہوں گے، جتھے ہوں گے، اور باری باری ہم سب کو ان کے قائد کا نام لے کر بلائیں گے۔
پکاریں گے ان کے امام، ان کے قائد اور پیشوا اور رہبر کے نام سے، اب فلاں والے آ جائیں، جن کا قائد فلاں ہے اب وہ آ جائیں، جن کا رہبر قائد فلاں ہے پیشوا اب وہ آ جائیں، اس طرح بلائے جائیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے برے حال میں ہم ہوں گے۔ سب سے برے حال میں ہم ہوں گے۔ پھر میں بھی شرمسار ہوں گا، آپ بھی شرمسار ہوں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیں۔ تبدیلی کا فیصلہ کر لیں۔ اس کی ابتدا کے لیے آج آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کا فیصلہ اور اس پر عمل درآمد انہی 10 دنوں میں ہو جانا چاہیے۔ وہ جو وظیفہ دینا چاہتا ہوں وہی وظیفہ تبدیلی کی ابتدا بن جائے گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا اور ہم نے قبول کر لیا۔ ایک مثال دیتا ہوں کسی شخص کی، اس شخص کی مثال پہ غور کریں کہ اچانک حشر کا نکارہ بج گیا ہے۔ کیا؟ بولیے۔ ناقور، نکارہ بج گیا ہے حشر کا، نفخہ، نکارہ بج گیا ہے اور حکم ہو گیا ہے، سب یک لخت اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور میدان حشر کی طرف جمع ہو گئے۔ نکارہ حشر بج گیا ہے۔ اب اس ایک شخص کی مثال پہ غور کریں کہ اس میں ایک شخص ایسا ہے، وہ بھی نکارہ سن کر سب کے ساتھ وہ بھی قبر سے اٹھ کھڑا ہوا اور حشر میں آ گیا ہے۔ سامنے میزان ہے، اعمال تل رہے ہیں، حساب و کتاب ہو رہا ہے، پل صراط ہے، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جب اٹھ کے اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، اس نے سارا وقت غفلت میں گزار دیا تھا۔ اور وہ جب دائیں بائیں دیکھتا ہے تو نہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ رہے، نہ اس کے دوست احباب، ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ اس کی جیب میں کوئی سکہ نہیں ہے، کوئی عمل کا سکہ نہیں ہے، خالی ہے، تہی دامن ہے۔ ادھر دوزخ نظر آ رہی ہے اور کامیاب لوگ ادھر جنت کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس حال میں جو شخص جس کے پلے کچھ نہیں، آپ سوچیں کہ حشر کے میدان میں اس کا حال کیا ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے ذرا منظر ذہن میں لائیں، سوچیں اس کا حال کیا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ آپ کو وہ کیسا دکھائی دے رہا ہے کہ کس حال میں ہوگا۔ وہ شخص جس کی میں نے مثال دی، وہ مثال میری ہے۔ میں نے اپنی مثال دی ہے آپ کو۔
اب اس مثال کو آپ میں سے ہر شخص اپنی ذات پر طاری کر لے، آپ میں سے ہر شخص اپنی ذات پر وارد کر لے، اور جو وظیفہ دے رہا ہوں وہ 10 دن میں ایک تصور کا وظیفہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ ایک تصور کا وظیفہ ہے، تصور کا۔ آج اس لمحے کے بعد اعتکاف کی آخری شام تک یہ تصور قائم کر لیں کہ گویا نقارہ حشر بج گیا ہے اور ہم سب حشر کی طرف جمع ہو گئے۔ بس حشر کو اپنے سامنے دیکھیں اور پلے کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں ہے، اور اب سوچ میں پھرتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ اور یہ سوچ کے پھر روئیں اور آخرت کا یہ خوف، اس منظر کو سامنے رکھ کر آخرت کا یہ خوف دل و دماغ پہ طاری کر کے 10 دن اس حشر کے تصور میں، محشر کے، قیامت کے دن کے تصور میں تہی دامن تہی دست بے عمل ہیں، اس حال میں کھڑے ہو گئے ہیں اور جمع ہو گئے ہیں، میدان حشر ہے۔ یہ منظر سمجھیں کہ حشر میں جمع ہیں اور پلے کچھ نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اس تصور میں 10 دن اور 10 راتیں گزاریں، نہ کسی سے بولیں۔ ایسا شخص اس کے پاس سکت ہوگی کہ وہ باتیں کرے لوگوں سے؟ جی بولیے۔ وہ حال احوال پوچھے، وہ گپ مارے، ہوگی سکت؟ 10 دن زبان پہ تالے لگا دے، سوائے ذکر اذکار کے، اللہ کے ذکر کے اور دین اور آخرت کی فکر کے۔ یہ جو حلقات ہوں گے، خطاب ہوں گے، تربیت ہوگی، فکر پیدا کیا جائے گا، تربیت کی جائے گی، جو اللہ رسول کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، آخرت کے فکر کی بات ہوگی، تربیت کی بات ہوگی، بس یہی بات ہو، سننے کے لیے بھی اور کرنے کے لیے بھی، اور ہر شخص دیوانوں کی طرح بے حال پھر رہا ہو میدان محشر میں، چپ پھر رہا ہو، جیسے ہوش و حواس اڑ گئے، اور اس سوچ میں دیوانہ پھر رہا ہے کہ میں بیگانگی کی حالت میں ہوں، تنہا ہوں، ہر کوئی چھوڑ گیا اور عمل پلے نہیں، اب کیا ہوگا؟ اس تصور میں اعتکاف کے یہ 10 دن اور 10 راتیں گزارنی ہیں۔ بس آنکھوں کے سامنے نقشہ بنا لیں۔ اب یہ اتنا بڑا محشر مجمع ہے نا، سمجھیں کہ یہ عکس ہے اسی میدان محشر کا، کہ جمع ہیں حشر کے لیے، حساب و کتاب ہونے والا ہے اور عمل پاس کوئی نہیں، اب کیا بنے گا؟ یہ تصور نگاہوں کے سامنے رکھ کر اسی لمحے سے یہ کر لیں کہ جو کچھ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بدلنے اور نیک عمل کرنے میں یہ تیاری کر لوں، تو 10 دن میدان محشر میں اس تصور کے ساتھ گزاریں اور یہ 10 دن اس کی تیاری میں صرف کر دیں، تیاری میں صرف کر دیں۔ ہلکے میں ہوں تب بھی کیفیت یہ ہو، رنگ اڑے ہوئے ہوں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے روتے نظر آئیں، 10 دن اتنا روئیں، ایک دوسرے کو دیکھیں تو رونے لگ جائیں، روئیں، جیسے روئیں کہ بھائی میرا کیا بنے گا، وہ کہے گا تیرا تو پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، میرا کیا بنے گا، بس اسی فکر میں روئیں۔ تو 10 دن کا رونا دھونا دیکھ کر شاید مالک کو رحم آ جائے، بس یہ وظیفہ ہے۔ وہ وظیفے پڑھنے کے تھے، یہ وظیفہ کرنے کا ہے۔ وہ وظیفے پڑھنے کے تھے اور یہ وظیفہ کرنے کا ہے۔ اب سے ضروری حاجات کے تحت جو دین، تعلیم، تربیت یا حاجات کی بات ہے، اس کے سوا بقایا دنیاوی بول چال 10 دن رات بند ہے۔ اور ناظم اعلیٰ صاحب نے
آپ کو بہت اچھا بتایا کہ یکم تاریخ سے لے کر پورے 20 دن رات دن لگے رہے، انتظامات کیے، شامیانے لگے، بجلیاں لگی، انتظامات ہوئے، کل رات کے طوفان سے سب کچھ اڑ گیا، اور آج جو کام 20 دن میں کیا تھا وہ آج صبح سے پھر کرنے لگے۔ تو یہ تو ہو جائے گا، آج رات کر لیں گے، کچھ کل کے دن تک ہو جائے گا، کل رات تک ہو جائے گا، شامیانے بھی لگ جائیں گے، ہلکے بھی بن جائیں گے، بجلیاں بھی لگ جائیں گی۔ پر میرے دوستو، حشر کے دن تو کوئی شامیانہ نہیں ہونا۔ میدان محشر میں وہاں شامیانہ کہاں سے لیں گے جب سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا؟ بھول جائیں شامیانہ ہے یا نہیں ہے، آپ میدان حشر میں ہیں، اپنے تصور میں میدان حشر میں ہیں۔ شامیانے کو کیا کرنا ہے؟ جب تک مالک سے معافی کا پروانہ نہ ملے، شامیانہ کو کیا کرنا ہے؟ جب تک معافی کا پروانہ نہ ملے، بس اسی کی فکر کریں، اسی کی فکر کریں۔ تو حشر کے تصور میں 10 دن گزاریں اور روتے پھریں، رات دن روئیں۔ یہ وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔